بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس مثنوی کی 53ویں نشست میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے تھے وہ تھا حضرت عمر کے پاس قیصر روم کے ایلچی کا آنا اور مختلف سوالات کرنا اور حضرت عمر کا جواب دینا، اور اس کے جواب دینے کے بعد قیصر روم کے اندر جو تبدیلیاں واقع ہوئیں، اس قدر زیادہ متاثر ہوا وہ کہ جو پیام لے کر وہ آیا تھا وہ پیام کو بھول گیا۔ یہاں پر ہماری گفتگو رکی تھی گزشتہ میں۔ اب یہاں پر چونکہ واقعہ یہاں پر ختم ہو گیا ہے، دوسرا موضوع دوسرا واقعہ بعد میں شروع ہوگا، لیکن مولانا روم یہاں پر ایک بات بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ایلچی کے یہاں آنے کے بعد حضرت عمر سے ملاقات اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے بعد، ان کی شخصیت سے متاثر ہونے کے بعد اس کے اندر جو تبدیلی واقع ہوئی وہ ایک سر بدل گیا۔ کیوں ہوا اور ایسا ہوتا ہے کیا، اس کے بارے میں کچھ مثالیں دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہوتی ہے یہ کس طرح کی تبدیلی ہوتی ہے۔ رسول ایجا رسید و شاہ شد والا اندر قدرت اللہ شد۔ وہ ایلچی اس جگہ پہنچ کر شاہ بن گیا، پہلے ایلچی تھا اب اپنے آپ میں شاہ بن گیا۔ والا اندر قدرت اللہ شد، اللہ کی قدرت کا دیوانہ ہو گیا، فریفتہ ہو گیا۔ رسول از خود بشد زی یک دو جام، نئے رسالت یاد ماندش نئے پیام۔ وہ ایلچی ایک دو جام پیا علم کے معرفت کے حضرت عمر سے، تو اس کو ایسی مستی ایسی بے خودی طاری ہوئی، اس کے اندر وہ تبدیلی رونما ہوئی، وہ اتنا بدل گیا کہ نہ اس کو سفارت یاد رہی جس مقصد کے لیے آیا تھا، ریپریزنٹیشن کر رہا تھا نا، وہ ریپریزنٹیشن بھی بھول گیا، اور جو پیام دینے کے لیے آیا تھا، جو میسیج دینے کے لیے آیا تھا وہ میسیج بھی بھول گیا۔ یہاں تک ہم نے گزشتہ کے درس میں پڑھا تھا۔ اب آگے بیان کرتے ہیں۔ سیل چوں آمد بے دریا بہرگشت، دانا چوں آمد بے مزرع کشت گشت۔ یعنی ایسا ہوا یہ معاملہ جیسے کہ سیلاب دریا میں آ کر مل گیا، سیلاب کا پانی ادھر سے ادھر سے بہتے ہوئے بارش کا سیلاب کی شکل میں آیا اور دریا میں مل گیا، تو کیا ہو گیا؟ وہ سیلاب دریا ہو گیا۔ اب سیلاب کے پانی میں دریا میں فرق کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ آ کر دریا میں ضم ہو گیا، تو اب اس پانی کو جب دیکھیں گے تو دریا کا پانی ہی کہیں گے، اب سیلاب کے پانی کو الگ سے کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سیلاب دریا میں پہنچا، دریا بن گیا۔ دانا چوں آمد بے مزرع کشت گشت، دانا جب کھیت میں پہنچا، کھیت کی زمین میں جب دانا پہنچا، تو اب وہ دانا جب نمودار ہوا تو اب دانا نہیں رہا، کھیتی بن گیا۔ یہ مثالیں دیتے ہیں۔ سیل چوں آمد بے دریا مہو گشت، میغ پیش تیغ شمسی زہو گشت۔ سیلاب جب دریا میں پہنچا تو سیلاب دریا کے اندر جا کر فنا ہو گیا۔ ابر سورج کی تلوار کے آگے دھوپ بن گیا۔ سورج جب اپنی شدت کے ساتھ گرمی دکھاتا ہے، اس کے نیچے ابر ہوتا ہے، تو گرمی کی شدت کی وجہ سے ابر سوکھ جاتا ہے۔ ابر ہوتا کیا ہے؟ وہ روئی کے گال ہوتے ہیں جو پانی بھرے ہوتے ہیں، اصل میں وہ پانی ہی ہے ایک طریقے سے۔ ٹھنڈک کم ہوگی، اس کا ٹیمپریچر کم ہوگا، وہ لکوڈ میں کنورٹ ہو جائے گا تو بارش برسے گی۔ اگر ویپرز میں رہے گا تو ابر بن کر ہی رہے گا، اگر لکوڈ میں کنورٹ ہو جائے گا تو بارش بن کر برسے گا۔ لیکن دھوپ اگر شدت کی ہوگی تو وہ ابر اگر کم ہوگا تو ابر کیا ہوگا؟ سوکھ جائے گا پوری طریقے سے گرمی سے، ویپرز بھی باقی نہیں رہیں گے، تو گویا کہ ابر دھوپ بن گیا۔ تو ابر سورج کی تلوار، اسی لیے لفظ تلوار استعمال کر رہے ہیں، سورج کی تلوار کے آگے تیغ شمسی، تیغ کہتے ہیں ہتھیار، تلوار یا پھر برچھا اس طرح کے، تو سورج کے اس ہتھیار کے آگے وہ دھوپ بن گیا۔ یہ کیفیت ہوئی اس ایلچی کی۔ چون تعلق یافت نا باب البشر، نان مردہ زندہ گشت و باخبر۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دسترخوان پہ روٹی کی مثال دیتے ہوئے بات سمجھائی تھی کہ روٹی بے جان چیز ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی،
لیکن وہ جب تک دستر پہ ہوتی ہے، روٹی ہوتی ہے، تب اس کے اندر جان نہیں ہوتی. لیکن اس کا تعلق جب آدم سے ہو جاتا ہے، آدم سے مراد انسان سے ہو جاتا ہے، وہ انسان کے اندر جا کے ضم ہو جاتی ہے، تو مردہ روٹی بھی زندہ ہوتی ہے، یعنی انسان کا جز بن جاتی ہے. تو چونکہ انسان زندہ ہے لہذا وہ روٹی بھی زندہ ہے. روٹی پیٹ کے اندر گئی، ہضم ہو گئی، خون میں تبدیل ہو گئی، تو اب وہ خون زندہ ہے انسان کے ساتھ. تو روٹی بھی زندہ ہو جاتی ہے اور باخبر ہو جاتی ہے. جیسے انسان باخبر ہے ویسے روٹی بھی باخبر ہے، کیونکہ انسان کا جز بن گئی. تو جز جب کل میں جا کے ملتا ہے تو کل کے اثرات جز میں آ جاتے ہیں، اس کے صفات اس کے اندر آ جاتے ہیں. موم و ہزم چوں فدائے نار شد، ذات ظلمانی او انوار شد. موم اور لکڑی، سوکھی لکڑی جب آگ پر قربان ہو جاتی ہے، آگ کی نظر ہو جاتی ہے، تو وہی موم جو پہلے روشنی دینے والی چیز نہیں تھی، وہی لکڑی جو پہلے روشنی دینے والی نہیں تھی، آگ کی نظر ہو جاتی ہے تو وہی موم اور وہی لکڑی روشنی دینے والی بن جاتی ہے. اس کی تاریک ذات ظلمانی ہے، وہ اس کی اندھیری ذات انوار شد، انوار بن جاتی ہے. سنگ سرما چونکہ شد در دیدگاں، سنگ بینائی شدیجا دیدباں. سرمے کا پتھر، ایک پتھر ہوتا ہے سرما، اس کو پیس کر آنکھوں میں لگایا جاتا ہے. تو جب سرمے کا پتھر آنکھوں میں پہنچ گیا تو وہ بینائی کا پتھر اور آنکھ کا نگران، اس کا نگہبان، اس کی حفاظت کرنے والا بن گیا. جب تک وہ آنکھ میں نہیں پہنچا تھا پتھر کا پسا ہوا حصہ تھا، پاؤڈر تھا، پتھر کا پاؤڈر تھا اور کچھ نہیں تھا. لیکن جب آنکھ میں پہنچ گیا تو آنکھ کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کا موجب بن گیا، آنکھ کی بینائی کا سبب بن گیا، آنکھ کی نگہبانی کرنے کی چیز بن گئی. تو فنائیت کی اہمیت ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ جس چیز میں فنا ہو جائیں گے اس کے اثرات آپ کے اندر منتقل ہو جائیں گے. اے خنک آمرد کز خود رستہ شد، در وجود زندہ پیوستہ شد. بہت ہی قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو اپنی خودی سے نکل گیا، خود کے خول سے. سیلف، انسان کا جو سیلف ہوتا ہے وہ سیلف سے نکل جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے اور کسی زندہ کے وجود سے پیوستہ ہو گیا، مل گیا جا کے. ایک فانی ہے، مخلوق فانی ہے اور خدا لافانی ہے، باقی ہے، فنا ہونے والا نہیں ہے. لیکن ایک فنا ہونے والی چیز اگر باقی میں اگر ضم ہو جائے، فنا ہو جائے جا کر اس کے اندر، اس کے ساتھ پیوست ہو جائے تو باقی کی وجہ سے فانی بھی باقی بن جاتا ہے. میرا ایک شعر ہے، ہر کاشف اسرار بقا نے یہ کہا ہے، باقی میں فنا ہونے میں فانی کی بقا ہے. رازوں کے ہر بتانے والے نے یہی بات بتائی ہے کہ اس باقی کے اندر فنا ہو جاؤ تو فنا ہونے والا باقی ہو جائے گا. ہر واقف اسرار بقا نے یہ کہا ہے، باقی میں فنا ہونے میں فانی کی بقا ہے. یہ وہی بات بتا رہے ہیں. کسی زندہ کے وجود سے وابستہ ہو جاؤ تو تم مردہ ہونے کے باوجود زندگی حاصل کرو گے. واہ یہاں زندہ کے با مردہ نشست، مردہ گشت و زندگی ازوے بجست. افسوس ہے اس آدمی پر جو زندہ ہو کر بھی مردہ کا ہم نشین ہو گیا، اس کا ساتھی بن گیا. آپ کا دل زندہ ہے لیکن اگر آپ کسی مردہ دل آدمی کی صحبت اختیار کریں گے، اس کی رہنمائی میں جائیں گے تو آپ کا زندہ دل بھی مردہ ہو جائے گا. ایک مرحلہ وہ ہے جب آپ کا مردہ دل تھا لیکن آپ کسی زندہ دل کے ساتھ وابستہ ہو گئے تو آپ کا مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے. اب دوسرا مرحلہ الٹا ہوتا ہے، جب آپ کسی مردہ دل سے وابستہ ہو جاؤ گے، اگر مردہ دل ہی ہے تو مردہ دل دونوں برابر ہو گئے. لیکن آپ کا اگر زندہ دل ہے اور مردہ دل سے آپ نے دل لگا لیا، اس کی ذات میں فنا ہو گئے، اس سے وابستہ ہو گئے تو آپ کا زندہ دل بھی مردہ دل بن جاتا ہے. یہ بات اصل اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ اس کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ کرو، اس کے ساتھ اپنا رشتہ غلامی استوار کرو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کی نشست میں رہو، اس کی صحبت میں رہو، اس کی ہم نشین بن جاؤ جو زندہ دل ہو. بہت سارے لوگ زندہ دلی کی تلاش میں مردہ دل لوگوں کی
رہبری میں آ جاتے ہیں، یا وہ بتا رہے ہیں ناقص پیروں کے چنگل سے بچ کے رہو۔ وائے آن زندہ کے با مردہ نشست، مردہ گشت و زندگی از وے بجست۔ تو وہ شخص جو مردہ دل کا ہم نشین ہوا، اس زندے پر افسوس ہے، وہ بھی مردہ ہو جاتا ہے اور زندگی اس سے نکل کے بھاگ جاتی ہے۔ چوں تو در قرآن حق بگریختی، باروان انبیاء آمیختی۔ جب تو سچے قرآن کی پناہ میں آ گیا، قرآن ایک حق ہے، کتاب حق ہے، اللہ کا کلام ہے، جب تو اس کی پناہ میں آ گیا، اس کو تو نے پکڑ لیا۔ خذ الکتاب بقوہ قرآن میں آیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، قوت کے ساتھ پکڑ لو، چھوڑو نہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہو گیا قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس سے بھی مراد بعض علماء نے قرآن مجید لیا ہے۔ تو اس کو جب مضبوطی سے تھام لیتا ہے، جو پناہ میں آ جاتا ہے، تو انبیاء کی روح سے گھل مل جاتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کے بھی مرحلے ہیں، وہ بھی آگے بتا رہے ہیں۔ ہست قرآن حال ہائے انبیاء، ماہیان بحر پاک کبریا۔ قرآن وہ ہے جس میں انبیاء کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ انبیاء نے کیسی کیسی زندگی گزاری تھی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے عنایات ہوئے ان کے اوپر، کس طرح کی ان پہ اللہ کی نوازشیں ہوئی، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، کیا پکڑا کیا چھوڑا، سارے احوال انبیاء کے بیان ہوئے ہیں۔ ماہیان بحر پاک کبریا، اور یہ جو انبیاء ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سمندر کی مچھلیاں ہیں۔ انبیاء کرام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سمندر کی مچھلیاں ہیں، اس کی ہدایت کے سمندر کی مچھلیاں ہیں، اس کے علم کے سمندر کی مچھلیاں ہیں، اس کے رحمت کے سمندر کی مچھلیاں ہیں۔ ورب خانیو نہ قرآن پذیر، انبیاء و اولیاء را دیدہ گیر۔ اور اگر تو قرآن کو پڑھتا تو ہے لیکن قرآن پہ عمل نہیں کرتا، جیسا چاہیے ویسا عمل نہیں کرتا، لیکن پڑھتا تو ہے۔ تو دیکھیے قرآن ایک ایسی چیز ہے، اس پہ عمل کرنا تو ہے لیکن اس کا خالی پڑھنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اس کی تلاوت بھی ثواب دیتی ہے، اگرچہ کہ نہ سمجھ میں آئے۔ قرآن مجید کی تلاوت ثواب دیتی ہے بھلے ہی قرآن نہ سمجھ میں آئے، تو یہ فائدہ تو ہے نا قرآن کا۔ عمل کرنا تو ہے دوسری بات ہے، پہلے پڑھنا ہے بعد میں عمل کرنا ہے، مرحلے، پہلے پڑھو پھر سمجھو پھر عمل کرو، اس طرح کے مرحلے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ تو پڑھنے کا ہی ہوگا، تو پہلا مرحلہ قرآن کا بھی نفع سے خالی نہیں ہے۔ تو قرآن تو پڑھتا ہے اور عمل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تو انبیاء اور اولیاء کے تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا، مگر ان کا دیدار کرتا ہے، ان سے ملتا ہے، مطلب وہ بھی خالی نہیں ہے، بیکار نہیں جانے والا ہے۔ اگرچہ کہ تیری ذمہ داری یہ ہے کہ تو انبیاء اور اولیاء کے راستے پر چلے، ان کی ہدایات پر عمل کرے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرے، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر تو صرف ان کو دیکھتا بھی ہے، ان کا دیدار بھی کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے، تو یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ور پذیرائی چو برخانی قصص، مرغ جانت تنگ آیت در خفص۔ اب تو نے قصے پڑھے قرآن میں انبیاء کرام کے، اور تو اس پر عمل کرنا چاہے، عمل کرے گا نا۔ قرآن میں انبیاء کرام کے اولیاء کے قصے سننے کے بعد، ان کے تذکرے سننے کے بعد تو عمل کرنے کی طرف راغب ہوگا۔ تو اب تیری کیفیت کیا ہے کہ تو پنجرے میں قید ہے، دنیا کے پنجرے میں قید ہے۔ اب تجھے اس پر عمل کرنے کے لیے اس پنجرے سے باہر نکلنا پڑے گا، تو اندر پھڑپڑائے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے قید خانے میں رہتے ہوئے، دنیا کے پنجرے میں رہتے ہوئے تیری کیفیت یہ ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا اور میں کیا کر رہا ہوں، تو پنجرے میں ہوگا اور پھڑپڑائے گا، باہر نکلنے کے لیے تڑپے گا، تیری روح تڑپ جائے گی، میں کب اس دنیا کے جنجال سے باہر نکلوں گا، کون مجھے رہائی دلائے گا۔ تو پنجرے میں تیری جان کا پرندہ تنگ ہو جائے گا، مرغ جانت تنگ آیت در خفص، خفص میں تیرے جان کا پرندہ، تیری روح کا پرندہ پھڑپڑائے گا، تنگ ہو جائے گا۔ مرغ کو اندر خفص زندانیست، مین جویت رستنز نادانیست۔ جو پرندہ پنجرے میں قیدی بن کر ہے، وہ جانتا ہے کہ میں پرندہ ہوں،
میرا کام تو ہوا میں اڑنا ہے، فضا میں اڑنا ہے، اور میں پنجرے میں قید ہوں، تو اب اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح اس پنجرے سے چھٹکارا حاصل کرے. اور اگر تو جانتے ہوئے بھی کہ تو پرندہ ہے، تیری ذمہ داری تو ہوا میں اڑنا ہے، تیری صفت تو ہوا میں اڑنا ہے، پھر بھی تو چھٹکارا نہ چاہے پنجرے سے، تو یہ تو نادانی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے. می نجوت رستن از نادانی است. اگر اس سے تو چھٹکارا نہیں چاہتا ہے تو یہ تیری نادانی ہے. تجھے کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کے اس جنجال سے، دنیا کے اس پنجرے سے تجھے چھٹکارا ملے اور تو بھی فضاؤں میں پرواز کرے. تیری روح ہائے کز قفس ہا رست اند انبیاء و رہبر شائستہ اند. اور جو روحیں دنیا کے اس جنجال کے پنجرے سے آزاد ہو گئی ہیں، جو آزاد ہو گئی ہیں وہ روحیں، ان کی ہدایت دینے والے شائستہ لوگ وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں. ورنہ جو پنجرے میں قید ہے اس کے لیے رہبر کی کیا ضرورت ہے؟ باہر نکلنے کے بعد رہبر کی ضرورت ہوگی نا. لوگ رہبر کی تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے کیجئے، لیکن باہر نکلنے کے بعد ہے رہبر کی تلاش. جب آپ پنجرے میں ہی قید ہیں تو آپ کو رہبر کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی لمٹ تو اتنی ہی ہے، پنجرے کے اندر گھوم لینا. کسی کا چھوٹا پنجرا، کسی کا بڑا پنجرا، کسی کی شہرت محلے تک، کسی کی شہرت شہر بھر میں، کسی کی شہرت ریاست بھر میں، صوبے بھر میں، کسی کی شہرت ملک بھر میں، کسی کی شہرت دنیا بھر میں. اگر دنیا بھر میں اگر شہرت ہو، دنیا بھر تک آپ کی اگر رسائی ہو، تب بھی آپ پنجرے میں ہیں. تو کسی کا چھوٹا پنجرا ہے، کسی کا بڑا پنجرا ہے. لیکن جو پنجرے سے آزاد ہونا چاہتا ہے، باہر نکلنا چاہتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ روح اس پنجرے میں رہنے والی چیز نہیں ہے، تو وہ اپنے رہبر کی تلاش کرتا ہے. اور رہبر اس کا زندہ دل ہونا چاہیے، جس کا دل زندہ ہو. زندہ دلی سے مراد ہمارے پاس ہنسی مذاق لیتے ہیں، وہ زندہ دلی نہیں. زندہ دلی سے مراد جس کا دل مردہ نہ ہو. اب وہ زندہ دلی ہوتی کیا ہے وہ بھی آپ کو مولانا روم بتائیں گے. مردہ دل کی کیا نشانیاں ہیں، زندہ دل کی کیا نشانیاں ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں. ازبروں آواز شاں آیت بری، کہہ رہے رستن ترا اینست این. باہر سے ان کی آوازیں آتی ہیں. جو انبیاء کرام ہیں، آپ پنجرے میں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا مقام فضاؤں میں ہے، لیکن آپ پنجرے میں ہیں، اور باہر سے انبیاء کرام آواز دے رہے ہیں کہ پنجرے سے باہر آ، چھٹکارا پا، تیرے چھٹکارا پانے کا راستہ یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے، ہمارے پیچھے آ. انبیاء کرام یہ کہہ رہے ہیں، اس طرح سے آوازیں دے رہے ہیں کہ باہر نکل کیا، چھٹکارے کا راستہ ادھر ہمارے پاس ہی ہے. ما بدی رستیم زی تنگی قفس، غیر ای راہ نیس چارے ای قفس. اور ہم بھی اسی تنگ پنجرے سے چھوٹ کر اسی راستے سے آئے ہیں، جیسے اب ہم تم کو بلا رہے ہیں. اس راستے کے علاوہ، ہمارے راستے کے علاوہ چھوٹنے کا اور کوئی راستہ ہے نہیں. جیسا کہ ایک شعر میں کہا گیا ہے، کیا معمہ ہے آخر یہ کیا راز ہے، اس کے دینے کا کیسا یہ انداز ہے. راہ حق میں جو کی میں نے کچھ جستجو، حق نے رستہ مدینے کا بدلا دیا. تو راہ حق میں یعنی پنجرے سے آزاد ہونا، اس کوشش میں جو راستہ جاتا ہے وہ انبیاء کا ہی راستہ ہے، اور کوئی راستہ ہے نہیں. صراط الذین انعمت علیہم والا راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم، اور کوئی راستہ ہے نہیں. خیش را رنجور سازو زار زار، تا ترا بیروں کنندز اشتہار. اور اس راستے کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو رنجور بنا لو، رنج والا بنا لو. ہنسی مذاق، ٹھیٹھی ٹھاٹھا، قہقہ، مزے، عیش، یہ کریں گے تو پنجرے سے کبھی باہر نہیں نکلیں گے. رنجور ساز، رنجور بنا لو. عاجز، منکسر المزاج، ڈاؤن ٹو ارتھ نیچر. خیش را رنجور سازو زار زار. زار زار کہتے ہیں رونے کو. دل اتنا نرم ہو جانا چاہیے، رقیق القلب، دل نرم ہو جانا چاہیے کہ تکے پہ آنکھ سے آنسو نکلے.
جب آپ کا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر آپ کے آنکھ سے آنسو نکل آئیں، تب آپ کے لیے یہ راستہ کھلے گا۔ تا ترا بیروں کنندز اشتہار، تاکہ تجھے یہ اشتہار والی زندگی سے باہر نکال سکے۔ یہ اشتہار والی زندگی کیا ہے؟ شہرت، دکھاوا، ریاکاری، ہر چیز میں لوگوں کی فکر، لوگ کیا کہیں گے، چار آدمی کیا کہیں گے، میری عزت کا مسئلہ ہے، میری شہرت کا مسئلہ ہے، میرے سٹیٹس کا مسئلہ ہے۔ دنیا کی فکر جب تک رہے گی، دنیا والوں کی فکر جب تک رہے گی، اس راہ میں آپ پنجرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ پنجرے سے باہر نکلنے کے لیے یہ اشتہار کو ختم کرنا پڑے گا، لوگوں کے خیال کو دل سے نکالنا پڑے گا۔ لوگ گالی دیتے ہیں تو دینے دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا، یہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ کشتہار خلق بندے محکم است، در رہیں از بند آہن کے کم است۔ یہ مخلوق میں جو شہرت ہے، مخلوق کا جو خیال ہے، لوگوں کی جو فکر ہے، یہ ایک بیڑی ہے، مضبوط بیڑی، زنجیر جو آپ کے پاؤں میں ڈال دی گئی ہے، وہ بھی مضبوط۔ اور یہ جو راستے میں آپ کے پاؤں میں آ کر یہ بیڑی آپ کو راستہ چلنے سے روک رہی ہے، یہ لوہے کی بیڑی ہے، اس سے کم نہیں ہے، جو آپ کو اڑنے نہیں دے گی۔ پنجرے سے نکل بھی جاؤ گے تو اگر پاؤں میں بیڑی ہوگی تو پرندہ کہاں سے اڑ پائے گا؟ یہ لوگوں کی باتیں، یہ لوگوں کا خیال، یہ شہرت، یہ اشتہار بازی، یہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے والا خیال، یہ ساری کی ساری باتیں پاؤں میں زنجیر ہیں جو آپ کو کبھی اڑنے نہیں دے گی۔ تو پرندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس پنجرے میں سے نکلنے کی فراق میں رہے، اس کوشش میں لگ جائے۔ یہ بنیادی ضرورت ہے ترقی کرنے کی۔ یہ ایک حکایت بشنو اے زیبا رفیق، تاب دانی شرط ای بحر عمیق۔ اے میرے اچھے ساتھی، اچھی نیت کے ساتھ آنے والے، یہ باتیں سن کر کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے، سننے والے سے خطاب کر رہے ہیں، ایک اور قصہ سن لو، تاکہ اس گہرے سمندر کی موافق ہوا کو تو سمجھ سکے۔ یہ گہرا سمندر ہے جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں، یہ ایک بہت گہرا سمندر ہے، اور اس سمندر کے لیے جو ہوا موافق ہوتی ہے، فیوریبل ہوتی ہے جو ہوا، وہ ہوا کیسی ہوتی ہے ذرا وہ بھی سن لو۔ اس کے لیے تم کو میں ایک کہانی سناتا ہوں۔ بشنو اکنو داستان در مثال، تا شوی واقف بر اسرار مقال۔ اب ایک قصہ بطور مثال کے سن لو تاکہ بات کے رازوں کو تو جان لے، باخبر ہو جائے، جو راز اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، کہ وہ جو سمندر ہے، اس سمندر کے موافق ہوا کیا ہوتی ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو مثال کے طور پر میں ایک قصہ بیان کر رہا ہوں، وہ قصے کو سن لو۔ اب اس کے بعد آپ ایک قصہ یہاں سے شروع کر رہے ہیں، میں خالی ابتدا کر دیتا ہوں اس قصے کی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس قصے کو ہم بعد میں آئندہ کے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ وہ قصہ کیا ہے؟ ایک سوداگر کا قصہ ہے، ایک مرچنٹ، بزنس مین، جو ہندوستان کو تجارت کے لیے جانے کا ارادہ کر رہا تھا، کیونکہ ایک دور میں کیا تھا، ہندوستان ایک بہت بڑا تجارتی مرکز مانا جاتا تھا، بہت دور دراز سے لوگ یہاں پر آ کر تجارت کیا کرتے تھے، تو اس لیے ہندوستان کی مثال دیتے ہیں۔ تو ایک سوداگر کا قصہ ہے جو ہندوستان کو تجارت کے لیے جا رہا تھا، اور اس کے پاس ایک طوطی تھی۔ طوطی جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، ہمارے پاس طوطا کہتے ہیں، فارسی میں طوطی کہتے ہیں۔ تو طوطی کا ہندوستان کی طوطیوں کو پیام دینا، ان کے پاس جو طوطی تھی، اس تاجر کے پاس جب اس طوطی کو پتا چلا کہ یہ ہندوستان جا رہے ہیں، تو وہ ایک پیام ان کو دے رہی ہے، جا کے وہاں پر ہندوستان میں جو طوطے ہیں، میرے صنف کے مخلوق، ان کو میرا ایک میسیج پہنچا دیجیے۔ اب ان کے پاس یہ پنجرے میں تھی وہ طوطی، اب وہ طوطی کا پیام وہ دوسرے طوطیوں کو جو ہندوستان میں آزاد گھوم رہی ہیں اس کو دے رہا ہے۔ اب یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ بود بازرگان اورا طوطیے، در قفس محبوس زیبا طوطیے۔ ایک سوداگر کے پاس ایک طوطی تھی، ایک خوبصورت طوطی تھی جو پنجرے میں قید تھی۔
چونکہ بازرگاں سفر را ساز کرد سوئے ہندوستان شدن آغاز کرد. جب سوداگر نے سفر کے لیے اپنا سامان تیار کرنا شروع کر دیا تو ہندوستان کی طرف روانگی کا وہ پوری تیاری اس نے مکمل کر لی، اپنی روانگی کا آغاز کرنے لگا. ہر غلاموں ہر کنیزک راز جود گفت بہرے تو چے آرم گوئے زود. ہر غلام اور ہر لونڈی جو اس کے پاس تھے ان کو اس نے ازراہ بخشش، محبت اور شفقت کے طور پر ان سے کہا اس تاجر نے ہندوستان جاتے جاتے کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں. جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا، کہیں کسی باہر مقام پر جاتے ہیں تو اپنے کسی قریبی رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں بھائی فلاں جگہ میں جا رہا ہوں، تم کو کچھ لانا ہے تو بولو، میں تمہارے لیے لاتا ہوں، وہاں پر فلاں چیز ملتی ہے. کیونکہ ہندوستان وہ دور میں بہت امیر ملک مانا جاتا تھا، ہر چیز یہاں پر دستیاب ہوتی تھی. تو اس تاجر نے اپنے پاس کے غلاموں اور لونڈیوں سے جو اس کے پاس تھے اس نے کہا کہ بتاؤ تمہارے لیے بھی کچھ لانا ہے تو بتاؤ، میں ہندوستان سے آتے آتے لاتا ہوں. ہر یہ کہ ازوے مراد خاص کرد جملہ را وعدہ بدادان نیک مرد. اور ہر ایک نے اس سے اپنی ایک خواہش ظاہر کی، میرے لیے یہ لائیے، میرے لیے وہ لائیے. جس کو جو چاہیے تھا اس نے وہ بیان کرا، اور اس نیک مرد نے، اس نیک تاجر نے سب سے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے تمہارے لیے یہ چاہیے، تمہارا ٹھیک ہے میں لاؤں گا، سب کے لیے لاؤں گا. گفت توتی راچ خواہی ارمغاں کارمت از خطہ ہندوستان. تو اس طوطی نے بھی، چونکہ اس کے پاس کی بہت خاص طوطی تھی، اس نے بھی اپنی کوئی فرمائش رکھی. اس نے طوطی سے بھی پوچھا کہ تیری کوئی خواہش ہے تو بول، ہندوستان جا رہا ہوں، وہاں پر اگر تیرے لیے کچھ ہونا ہے تو بول، تیرے لیے بھی لاتا ہوں، کوئی تحفہ کوئی سوغات جو تو چاہتی ہے بول، میں لے کے آؤں گا. گفتشاں طوطی کے آنجاں طوطیاں چوں ببینی کنز حال من بیاں. تب اس طوطی نے کہا کہ مجھے کچھ چاہیے تو نہیں وہاں پر، لیکن ایک میرا کام کر دیجئے. وہاں پر بھی طوطیاں ہیں، بہت ساری طوطیاں ہیں جو فضاؤں میں گھومتی رہتی ہیں. اگر تم ایسی طوطیوں کو دیکھو کسی مقام پر جاتے ہوئے تو ان کو میرا حال بیان کر دینا. اب کیا حال بیان کرنا ہے وہ تفصیل کے ساتھ وہ بیان کرے گی، مگر اس کا جو میسج تھا کہ میرا حال وہاں جا کر وہاں کے طوطیوں کو بیان کر دینا. کہ فلاں طوطی کے مشتاق شماست از خزائے آسماں در حب سے ماست. کہ فلاں ایک طوطی ہے جو تمہارے سے ملاقات کی خواہش مند ہے. ان طوطیوں سے جا کر کہو کہ ایک طوطی میرے پاس بھی ہے جس کو میں وہاں چھوڑ کر آیا ہوں اپنے شہر میں، جو پنجرے میں ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے، وہ آسمانی فیصلے کے مطابق، یعنی قسمت اس کی ایسی ہے کہ وہ پنجرے میں قید ہے، وہ آ کر تم سے مل نہیں سکتی. تو اس نے تمہیں ایک پیغام بھیجا ہے، ایک میسیج بھیجا ہے، مگر وہ تم سے ملاقات کی خواہش مند ہے. بر شما کردو سلام و داد خواست وز شما چارہ رہے ارشاد خواست. جا کے اس سے کہیے، ان طوطیوں سے کہیے کہ اس طوطی نے جو میرے پاس پنجرے میں ہے اس نے تم سے سلام کہا ہے اور انصاف کرنے کی خواہش کی ہے کہ میرے ساتھ بھی انصاف کرو، اور تم سے رہنمائی، گائیڈنس چاہیے، ذرا اس کی مدد کرو، اس کو گائیڈ کرو، کیونکہ وہ قید ہے اور تم لوگ آزاد گھوم رہی ہو. تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کو بتاؤ کہ وہ بھی آزاد ہو جائے. اب کس سے کہلوا رہی ہے یہ؟ اسی تاجر سے جس نے اس کو قید کر رکھا ہے. گفت می شاید کے من در اشتیاق جاں دہم ایجاب میرم در فراق. تو اس طوطی نے اپنے میسیج میں کہا کہ ان سے جا کے یہ پوچھئے کہ کیا یہ بات مناسب ہے کہ تم بھی ایک طوطے ہو، ہم بھی طوطے ہیں، تم بھی ایک ہی جنس کے، ہم بھی ایک ہی جنس کے، ہم یہاں پر قید ہیں اور تم آزاد گھوم رہی ہو. تو کیا یہ مناسب ہے کہ میں ایسے ہی پنجرے میں بیٹھے بیٹھے جان دے دوں اور تم سے ملاقات کی خواہش لیے اسی طرح فراق میں مر جاؤں؟ میں تو آ نہیں سکتی نا، پنجرے میں ہوں، تم آزاد گھوم رہی ہو، تو کچھ تو ترکیب بتاؤ تاکہ میں اس پنجرے سے نکل سکوں. ای روا باشد کے من در بند سخت گہ شما بر سبز گاہ بر درخت. کیا یہ جائز ہوگا کہ میں تو یہاں پر سخت قید میں ہوں؟ کیا یہ بات مناسب ہے
کہ میں تو یہاں پر سخت قید میں ہوں اور تم کبھی سبزے پر اڑ رہی ہو، کبھی جھاڑوں پر جا کر بیٹھ رہی ہو، آزاد گھوم رہی ہو۔ ای چنی باشد وفا اے دوستاں، من دری حبس و شما در بوستاں۔ اے دوستو، کیا وفا ایسی ہوتی ہے؟ کیا وفاداری، آپسی محبت اس چیز کا نام ہے کہ میں قید میں رہوں اور تم باغ میں رہو؟ یاد آرید اے مہاں زی مرغزار، ایک سبو ہے درمیان مرغزار۔ اے میرے ساتھیو، ساتھی طوطیاں، اس تباہ حال پرندے کو کبھی یاد کر لیا کرو۔ تم تو آزاد گھومتے ہو، مزے کرتے ہو، میں یہاں پر قید ہوں، کبھی مجھ کو بھی یاد کر لیا کرو۔ کسی صبح ہی صحیح، جب سبزے زار میں نکلو، بہترین صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے گزرو، اس وقت کم از کم مجھے یاد کر لو۔ یاد آرید از محبت ہائے ماں، حق کے مجلس ہاؤ صحبت ہائے ماں۔ ہماری محبتوں کو یاد کرو، ہم آپس میں ایک ہیں۔ ایک دور تھا جب ہم بھی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ تمہارے ساتھ فضا میں اڑا کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو مثال دے رہے ہیں، روح ایک دور میں عالم ارواح میں تھی، سارے ارواح ایک جگہ ہوا کرتے تھے، آزاد گھومتے تھے۔ اب اس جسم کے پنجرے میں قید ہے اور وہ نکلنا چاہتی ہے، تو ہماری ہم نشینیوں اور ہماری صحبتوں کے حق کو یاد کرو اور ہم کو یہاں سے نکالو۔ یاد یاراں یار را محمو بوت، خاصا کاں لیلا و ای مجنو بوت۔ دوستوں کی یاد تو دوستوں کے لیے ہمیشہ اچھی ہی ہوتی ہے۔ ہم تو دوست ہیں نا، ایک ہی جنس کے بنے ہوئے ہیں، آپس میں دوست ہوئے اس حساب سے، تو ایک دوست کو دوسری دوست کی یاد مبارک ہی ہوتی ہے۔ اور خاص طور سے جب کہ لیلا اور مجنو ہو، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں، تو ایک دوسرے کو یاد تو آئے گی نا، تم ایسا کیوں ہم کو بھول بیٹھے ہو؟ ہم یہاں قید میں ہیں، ہم کو نکالو، کچھ کرو ہمارے لیے۔ اے حریفاں بابت موزون خود، من خدہا می خرم از خون خود۔ اے دوستو، تم تو وہ ہو جب اپنے حسین محبوب کے ساتھ جام نوش کر رہے ہو، آزاد گھوم رہے ہو، اپنے محبوب کے ساتھ جام نوش کر رہے ہو۔ تمہاری تو ایسے شب و روز گزر رہے ہیں، اپنے محبوب کے ساتھ ہو تم، آزاد ہو تم، اور میں ہوں کہ اپنے خون کے پیالے پی رہی ہوں، اپنے ہی خون کے پیالے پی رہی ہوں، کوڑ رہی ہوں کہ مجھے یہاں کیوں چھوڑ دیا گیا، مجھے کیا کرنا تھا، میں کیا کر رہی ہوں۔ انسان دنیا کے پھندے میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ ارواح ہیں جو اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ عنایت کے پیالے پی رہی ہیں۔ یہ قدا میں نوش کن بر یاد من، گر ہمی خواہی کہ بدہی داد من۔ میری یاد میں ایک پیالہ کبھی شراب کا، میری یاد میں میرے نام ہی سے پی لو۔ اگر تم کو بھیجنا ممکن نہیں ہے تو کم سے کم مجھے یاد کر کے میری طرف سے ہی ایک پیالہ پی لیا کرو۔ اگر میرے حق میں انصاف کرنا چاہتے ہو تو اتنا تو کرو میرے لیے۔ یا بیاد ای فتادہ خاک بیس، چونکہ خردی جرعے برخاک ریس۔ یا اس افتادہ خاک، افتادہ خاک کہتے ہیں ایسی مٹی جو پڑی ہوئی ہو، بیکار، خاک چھاننا کہتے ہیں نا، کسی کام کی نہیں ہوتی، بیکار کام۔ تو اس افتادہ خاک چھاننے والے کی یاد میں کم از کم جب تو وہ جام پیو، کون سا جام؟ ابھی جس کا ذکر ہم نے کیا، عنایت کا جام، اپنے محبوب کی عنایت و نوازش کے جام جو تم پی رہی ہو آزاد فضاؤں میں گھومتے ہوئے، تو کبھی ہمیں بھی یاد کر لیا کرو۔ اگر تم بھیج نہیں سکتی ایک آدھ گھونٹ شراب کا تو کوئی بات نہیں، میری یاد میں ایک گھونٹ پی لو، یا اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم میرا نام لے کے ایک گھونٹ زمین پر ہی بہا دو، یاد تو کر لو۔ چونکہ خردی جرعے بر خاک ریس، جب تم پیو تو ایک گھونٹ زمین پر بہا دو، کم سے کم اس ہیلے میں یاد تو کر لو گے مجھے۔ اے عجب آں عہد و آں سوگند کو، وعدہ ہائے آں لبے چوں خند کو۔ کیا عجب بات ہے، کیا تعجب کی بات ہے، ہائے تعجب۔ وہ جب ہم ایک ساتھ ہوا کرتے تھے، وہ دور کو یاد کرو جب ہم نے وعدے کیے تھے، ہم نے قسمیں کھائی تھیں، وہ سب کہاں چلی گئیں؟
اس شکر جیسے ہونٹ کے وعدے کہاں چلے گئے؟ جب ہم نے وعدے کیے تھے کہ ہم ایک ساتھ رہیں گے، آج کہاں ہیں تم؟ اب ہم کو یاد بھی نہیں کرتے ہو۔ دیکھیے عالم ارواح کی ساری کیفیتیں بیان کر رہے ہیں۔ جب سارے ارواح ایک مقام پر تھے تو آپس میں ایک دوسرے سے عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم ساتھ رہیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن کچھ تو وہاں آزاد گھوم رہی ہیں اور کچھ کو دنیا میں قید کر کے چھوڑ دیا گیا۔ گر فراق بندہ از بد بندگیست، چوں تو با بد کنی پس فرق چیست۔ اگر یہ ہماری کیفیت، پنجرے میں قید ہونے کی یہ کیفیت اگر ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہوئی ہے، ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہم کو یہاں پر قید کر کے رکھ دیا گیا ہے، تو آپ بھی کیا ہمارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ اگر ہم نے غلطی کی ہے اور ہم کو یہاں پر قید کر کے رکھ دیا گیا ہے تو آپ بھی ہم سے ایسے انجان ہو جائیں گے کیا؟ برے کے ساتھ اگر آپ برا کریں گے تو پھر آپ میں ہم میں فرق کیا رہا؟ ہم برے ہیں، ہم کو برائی کا صلہ ملا ہوگا، ہم کو لا کر یہاں قید کر دیا گیا ہوگا۔ آپ تو اچھے ہیں نا، آپ تو برا مت کیجیے ہمارے ساتھ۔ برا وہ میرا نہ ہونے دیں گے، بھلے جو ٹھہرے بھلا کریں گے۔ جب آپ بھلے ہیں تو ہمارے ساتھ بھلائی کیجیے، آپ بھی اگر ہمارے ساتھ برائی کریں گے تو پھر ہم میں آپ میں کیا فرق رہے گا؟ اے بدی کہ تو کنی در خشم و جنگ، با طرف تر السماء بانگ چنگ۔ اب یہاں پر اپنے آپ میں خطاب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے وہ طوطی کہہ رہی ہے کہ خدا تو جب ہم پر کوئی جفا کرتا ہے، بدی سے مراد یہ ہے کہ کوئی انسان کے ساتھ کوئی برا ہو جائے تو اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے نا، تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جب ہمارا کچھ برا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے غصے کی وجہ سے ہو، اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں ہم سے اگر ناراض ہو جائے، اگر ہمارا برا کرتا ہے تو ہم تو بندے ہیں، ہمارے لیے تو وہ بھی پیارا ہے۔ با ترتر السماء بانگ چنگ، سارنگی کی، چنگ کہتے ہیں سارنگی، ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے، سارنگی کی آواز کے سننے سے بھی زیادہ خوشگوار ہے اس کا برا کرنا ہمارے ساتھ۔ ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو بندے ہیں۔ اے جفائے توز دولت خوب تر، وانتخام توز جاں محبوب تر۔ اے خدا تیرا یہ جفا کرنا ہمارے لیے تو دنیا کی دولت سے بھی بہتر ہے، اور تیرا انتقام بھی ہمارے لیے جان سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ ہم یہاں قید رکھیں تو ہم کو قید رہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ ستم کو سہنے میں بھی ہم کو کوئی دکھ نہیں ہے، ہم اس کو بھی برداشت کریں گے۔ نارے تو اینست نورت چوں بوت، ماتمی تا خود کے صورت چوں بوت۔ اب ہم سوچ یہ رہے ہیں کہ یہ تیرا ظلم، ظلم تو اللہ تعالیٰ کی شان میں نہیں ہے، تو یہ تیرا جو جور و جفا ہے، جو ہم کو تو مصیبتیں دے رہا ہے، اس کے اندر ہم کو اتنا لطف آ رہا ہے، تو جب تو مرحمت کرے گا، جب تو رحمت کرے گا، جب تو مہربانی کرے گا تو وہ نور کیسا ہوگا؟ تیرا غم ایسا ہے تو تیری دی ہوئی خوشی کیسی ہوگی؟ ہم وہ سوچ کر باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ از حلاوت ہا کے دارت جورے تو، وز لطافت کس نیابت غورے تو۔ تیرا ظلم جو شیرینیاں رکھتا ہے، مٹھاس رکھتا ہے، تو لطافت، تیری لطافت، تیری مہربانیاں، اور کوئی بھی شخص اس کی گہرائی کو پہنچ بھی نہیں سکتا۔ فی المثل جورت اگر اریاں شود، گر جہاں گریاں بود خنداں شود۔ بالفرض اگر تیرا جور، تیرا ستم، یہ تیری دی ہوئی مصیبتیں اگر انسان کے اوپر منکشف ہو جائے، ظاہر ہو جائیں کہ کیا چیز ہے، اللہ کی دی ہوئی پریشانیاں، تکلیفیں انسان کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں، اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو انسان آج جو تکلیفوں کی وجہ سے رو رہا ہے ہنسنے لگے گا خوشی کے مارے۔ یہ کیفیت ہے غم کی، اللہ کے دیے ہوئے غم کی یہ کیفیت ہے، تو اللہ کی دی ہوئی راحت کی، اس کی رحمت کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس طرح سے کچھ اہم باتیں بھی ہیں جو بیان ہو رہی ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے، کیونکہ کافی یہ سلسلہ طویل چلا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔